الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی تقریباً 63 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ اس سے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، اسے خوب سراہا گیا ہے، یعنی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اس مضمون کی بارہا وضاحت کی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تو یہ جو لام ہے، لہو کا لام، یہ کلام عرب میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک معنی تملیک والا بھی ہوتا ہے، مالک بنانا، یا ملک والا معنی اس سے حاصل ہوتا ہے، یعنی مالک ہونا۔ تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب یہاں وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ مالک ہے تو پھر ہم دنیا میں مختلف لوگوں کی طرف مالک ہونے کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ اس مکان کا مالک فلاں ہیں، اس گاڑی کا مالک فلاں ہیں، اس کاروبار کا مالک فلاں ہیں۔ تو یہ کیا اس طرح مالک ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دینے کی بنا پر شرک کا ارتکاب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنے بھی اللہ کی صفتیں ہیں، ہر صفت 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہر خوبی اللہ تعالیٰ کی قدیم ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہو، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا تو وہ غیر قدیم کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی تمام صفات ایک تو قدیم ہوتی ہیں، نمبر 2 وہ تمام صفات ذاتی ہیں۔ ذاتی کا مطلب کسی اور کی عطا کردہ نہ ہوں، خود بخود اپنے ہوں تو اسے ذاتی کہتے ہیں، کسی اور نے عطا کی ہوں تو ان کو عطائی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی تمام صفات قدیم، نمبر 2 ذاتی ہیں، نمبر 3 غیر فانی ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی، نمبر 4 لا محدود ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہا اور حد مقرر کرنا ممکن نہیں ہے، لا انتہا لا محدود ہیں۔ تو یہ 4 صفات جب ہم اللہ تعالیٰ، یہ 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف کر دیں گے یا ہیں وہ متصف، تو پھر یہ شرک نہیں رہے گا۔ کیونکہ اگر اب ہم مالک ہونے کی نسبت کسی انسان کی طرف کرتے بھی ہیں تو بہت فرق کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کا مالک ہونا قدیم ہے، جبکہ مخلوق کا مالک ہونا غیر قدیم ہے، پہلے وہ نہیں تھا، اللہ کی عطا سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا ذاتی طور پر ہے اور مخلوق کا مالک ہونا عطائی طور پر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا غیر فانی ہے، اس کی ملک سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی، جبکہ ہم کبھی مالک رہتے ہیں اور کبھی چیز ہم سے چھن بھی جاتی ہے۔ ہمارا مالک ہونا یہ فانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا لامحدود، یعنی کتنی چیزوں کا مالک ہے، کیا ان کا ہم شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور انسان کے لیے یقیناً جتنی اس کی ملک میں چیزیں ہیں ان کا شمار ممکن ہے۔ تو جب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بعینی ہی کسی مخلوق کے لیے مانتا، یعنی مخلوق کی کسی صفت کو قدیم کہہ دیا جائے، یا غیر فانی مانا جائے، یا لامحدود مانا جائے، یا اسی طریقے سے اسے ذاتی تسلیم کیا جائے، عطائی تسلیم نہ کیا جائے، تو شرک کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ان 4 جو خوبیاں جو اللہ کی صفات کی ہیں کسی مخلوق کی صفت کے ساتھ متصف نہیں کرتے ہیں تو پھر شرک نہیں رہتا ہے۔ جیسے دیکھنے میں، سننے میں، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو دیکھنا ایک صفت ہے اور ہم سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ دلیل یا یہ تفصیل ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن ہر شخص سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرح دیکھنا ہے، تو اتنا تو کم از کم وہ جواب دے گا کہ نہیں، اللہ کا دیکھنا کچھ اور ہے، ہمارا دیکھنا کچھ اور ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے مخلوق کی طرف جب کسی صفت کی نسبت کی جاتی ہے اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صفت اللہ کی بھی ہے، تو پھر بعض اوقات وسوسہ شرک پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کاٹ کے لیے یہ تفصیل کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بارہا حدیثیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم یہ جانتے ہو، کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ اعلم جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔
اس میں تفضیل اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس ذات پر آپ بولیں گے، اس اسم کو بولیں گے، یہ اسم ثابت کرے گا کہ اس ذات میں کوئی وصف، کوئی خوبی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو عالم، عالم اور اعلم، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عالم کہیں گے جس کے پاس علم ہے، اور اعلم کہیں گے جس کے پاس دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم ہے۔ تو اب دیکھیے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اور عالم نے کہا اعلم، یعنی دوسروں کے مقابلے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن کسی نے بھی اس کو شرک نہیں کہا، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ ان کو کہا ہو کہ نہیں ایسا کیوں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اعلم ہے، میں صرف عالم ہوں، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، میں کم جانتا ہوں، نہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی باعتبار عقائد کے ایسی تربیت کر دی تھی کہ یہاں غلطی کا امکان ہی نہیں تھا، تو وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، نبی کریم کا عطائی ہے، اللہ کا لامحدود، نبی کا محدود، اللہ کا فانی۔ نبی کے علم پر فنا ممکن ہے، چاہے واقع نہ ہو، اگرچہ واقع نہیں ہوگی لیکن ممکن ہے، اور اللہ کا علم قدیم، نبی کا غیر قدیم۔ تو یہی وہ فرق ملحوظ تھے، صحابہ کرام کے پیش نظر تھے، جس کی بنا پر انہوں نے اس قسم کے جملے کہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ برائی دیکھ کر آپ پر منع کرنا فرض تھا، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ برائی تھی نہیں۔ اگر برائی ہوتی، اگر اللہ کے کسی وصف کے ساتھ نبی کا ذکر منع ہوتا تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم ایک صفت کسی مخلوق کے لیے ثابت کر رہے ہوں جو اللہ کے لیے بھی ثابت ہے، لیکن یہی فرق ذہن میں ملحوظ ہوں، تو کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم ان فرقوں کو نظر انداز کر دیں اور کوئی صراحتاً یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جیسی اللہ تعالیٰ کی صفت جن خوبیوں سے متصف ہے، میں مخلوق کے لیے بھی انہی خوبیوں کے ساتھ ایک صفت کا اقرار کروں گا، تو بہرحال اس کے کفر میں، کافر ہونے میں، اس کے مشرک ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہوگا، اس پر شرک کا فتویٰ لگے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور حمید ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں کہ جس کی صفات یا خوبیوں کی وجہ سے اس کی تعریف کی گئی ہو، اس کو حمید کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حمید بھی ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بہت زیادہ ہے۔ وہ چاہے تو ایک سبحان اللہ پر بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دے، اور چاہے تو متقی پرہیزگار جو مطلب بہت ہی زیادہ زہد و تقوی کا پیکر ہے، ایک بات میں اس کی گرفت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، اسے اس جملے کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن یہی جملہ اس کے لیے دخول جنت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہی ایک جملہ اس کے لیے جہنم میں دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم میں کئی طرق سے اس واقعے کو اور مختلف الفاظ سے نقل کیا ہے۔ کافی حدیثیں اس پر کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 97 قتل کیے تھے، 97۔ پھر اس کو توبہ کا خیال آیا تو، اور سب کے سب اس نے ظلماً قتل کیے تھے، ایسا نہیں کہ واقعی کوئی حق پر تھا کہ قتل کرتا، ظلماً کسی کو یہ مار دیا، ہمارا 97 قتل۔ تو پھر اس کو توبہ کا خیال آیا تو وہ ایک عابد کے پاس گیا، عبادت گزار کے پاس، لیکن وہ تھا جاہل۔
اور اس سے پوچھا کہ بھئی کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، میں نے 97 ظلماً قتل کیے ہیں۔ تو اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ جاہل سے کبھی فتویٰ طلب نہ کریں، کیونکہ وہ خود بھی ہلاک ہوگا، دوسرے کو ہلاکت میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا اس نے جواباً کہا کہ 97 قتل اور سب کا سب ظلماً، تو بچ ہی نہیں سکتا، تو جہنم میں جائے گا۔ اس نے کہا اچھا، جب جانے جہنم میں ہے تو پھر تم بھی آ جاؤ۔ اسے بھی مار دیا، 98 ہو گئے۔ پھر اس کو ندامت ہوئی، پھر ایک اور عابد کے پاس پہنچ گیا، اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا، اسے قتل کیا۔ اس طریقے سے پورے 100 قتل کیے۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر وہی ندامت کا احساس ہوا۔ اب کی مرتبہ اسے کسی نے ایک عالم کے پاس بھیج دیا۔ وہ صاحب علم کے پاس گیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ اس صاحب علم نے تھوڑا سا غور و تفکر کیا اور پھر کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ بخشنے پر قادر ہے، لیکن یہ بروں کی بستی ہے، تم یہاں نہ ٹھہرو، تم ایسا کرو اس پہاڑ پر چلے جاؤ، وہاں پر کچھ اللہ کے نیک بندے ذکر الہی میں مشغول ہیں، تم ان کے ساتھ عبادت کرو، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ اب یہ شخص وہاں سے چلا، ابھی راستے میں ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت علیہ السلام بحکم الہی تشریف لائے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا، یہ واقعہ بیان کرنا تھا، لوگوں کو تعلیم دینی تھی، نصیحت عطا فرمانی تھی، اللہ کی رحمت کا یقین دلانا تھا، توبہ کی فضیلت کا بیان مقصود تھا۔ لہٰذا اب وہاں پر رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے آ گئے اور ان میں باہم جھگڑا شروع ہو گیا۔ جہنم کے فرشتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ابھی اس مقام پر پہنچا نہیں تھا، ابھی وہاں پہنچتا تو پھر دیکھتے، ابھی تو یہ گنہگار ہے، بدکار ہے، اس نے 100 قتل کیے، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جبکہ جنتی فرشتوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ چونکہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا، اب اس کی قضا آ گئی، وہ تو اللہ کی مرضی تھی، وہاں تک نہ پہنچ پایا، اس میں اس کا کیا قصور ہے، لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مزید فرشتے کو وہاں پر بطور فیصل بھیجا، تو یہ فیصلہ کرو۔ وہ آ گیا، اس نے کہا کہ دیکھو آسان سی بات یہ ہے کہ تم فاصلہ ناپو، اگر یہ بروں کی بستی سے قریب ہے تو یہ جہنم میں جائے گا، اگر نیکوں سے قریب ہے تو جنت میں جائے گا۔ اب جب فاصلہ ناپا گیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ایک روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ جب فاصلہ ناپا گیا تو یہ ایک بالشت بروں کی بستی سے قریب ہونے والا تھا، یعنی ناپتے جا رہے تھے تو یہ ایک بالشت قریب ثابت ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، تو جو بروں کی بستی والی زمین تھی وہ سمٹ گئی اور یہ ایک بالشت نیکوں سے قریب ہو گیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب فاصلہ ناپا تو نیکوں والا فاصلہ زیادہ ملا، یعنی ان کے زیادہ یہ قریب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اب آپ غور کریں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 100 قتل کیے اور وہ بروں کی بستی سے قریب ہی مرا تھا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ توبہ کے ارادے سے چلا تو اللہ نے اس پر کرم فرما دیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی رحیم و کریم ہے اور وہ بہت ہی بے نیاز ہے، یعنی ہماری بہت زیادہ خطائیں، ہمارے بڑے بڑے گناہ اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا پھر ناراض ہو جائے کہ ضرور انتقام لے گا، وہ بے نیاز ہے، اس کے بعد آپ ایک چھوٹی سی کوئی نیکی کریں، اگر اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے سب کے سب بخش دیتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی عبادتیں کر کے اس کو متاثر کر سکتے ہیں یا معاذ اللہ اس پر کوئی احسان کر رہے ہوں، وہ بہت بے نیاز ہے، ایک لمحے میں چاہے تو ساری عبادات کو ضائع کر دے، لہٰذا اس کی بے نیازی سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے حدیثیں سنی ہیں کہ بروز قیامت انبیاء علیہم السلام نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، یعنی وہ بھی صرف اپنے آپ کو بعض اوقات دیکھیں گے، اتنی ہولناکیاں ہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ نبی ہیں، اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی بے نیازی بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی بے نیاز ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، تو اس کی اس عادت بے نیازی سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، خوفزدہ ہوں گے۔ اسی طرح فرشتے بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک بادشاہ ہو اور مخلوق اس کے پاس آتی جاتی ہے، بظاہر وہ بڑا رحیم و کریم نظر آتا ہے، لیکن جو قریب رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی بے نیاز ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کوئی اس کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کرے معاف کر دیتا ہے اور کثیر انعامات دے کے رخصت کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے چھوڑتا نہیں، تلوار سے گردن اڑا دیتا ہے۔ اب جو وزیر صاحب برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی بے نیازی جانتے ہیں، یقیناً وہ ہر لمحہ خوفزدہ ہوں گے کہ کب بادشاہ کا ذہن بدلے اور کب یہ تلوار اٹھا کے میری گردن پہ مار دے گا۔ اب جو لوگ آ کے ان سے ملیں گے، وہ جب وزیر کو بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ واہ کیا اس کی قسمت ہے، دیکھو کتنی شان سے بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔
لیکن یہ تو وزیر سے پوچھئے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہر لمحہ اسے موت کا احساس، ہر لمحہ بادشاہ کی بے نیازی کی وجہ سے کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ۔ تو یہی معاملہ انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے، اگرچہ وعدہ خداوندی سب سامنے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جنت میں جائیں گے، صحابہ کرام تک قطعی جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بے نیازی کا خوف اتنا غالب ہوگا کہ ان کی توجہ ان وعدوں کی طرف رہے گی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیے ہیں، لہٰذا اس خوف کی وجہ سے وہ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے احسانات کو یاد دلایا کہ الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں، یعنی ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے لیے مسخر کی، جیسے جانور وغیرہ۔ مسخر کرنے کا مطلب ہمارے تابع کر دیا۔ ہاتھی کو دیکھ لیں، کتنا بڑا لہیم شہیم ہوتا ہے، میرے خیال میں چھت سے بھی ہمارے یہاں کے اونچا ہوگا، آپ کے مکان کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے تو مکان چھوٹا پڑ جائے، ایسا اتنا بڑا جانور، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پر غلبہ دیا ہے، ایسا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، جہاں اشارہ کرتے ہیں وہاں بیٹھ جاتا ہے، سواریاں کرواتا ہے، جیسے چڑیا گھر وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اتنی بڑی مخلوق کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، اس کے ذہن کو کس نے ہماری طرف مائل کیا، اسے اطاعت کی طرف کس نے مائل کر دیا۔ شیر دیکھ لیں آپ چڑیا گھر کے اندر، جو یہ مطلب سرکس میں شاید آپ نے کبھی دیکھے ہوں کہ یہ بھی تابع ہو جاتے ہیں، انہیں کس نے مسخر کیا؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس طرح بندر وغیرہ نچانے والوں کو دیکھیں، بندر ایک آزاد طبع چیز ہے، لیکن جب وہ مانوس ہو جاتا ہے تو اشاروں پہ کام کرتا ہے۔ اس طرح گھوڑے دیکھ لیں، بیل دیکھ لیں، گدھے دیکھ لیں، یہ طاقتور مخلوق ہے، ہم سے زیادہ ان میں طاقت ہوتی ہے، سارا دن بوجھ کتنا زیادہ اٹھاتے ہیں، اتنا ہم تو اٹھا بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ تو کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ ہمارے باوجود یہ کہ ہماری خطائیں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، ہم نے کوئی زیادہ کمال کے کام تو نہیں کیے، اس کے باوجود ہمیں حاکم بنا دیا، ان جانوروں کو محکوم، ہمیں غالب بنا دیا، ان کو مغلوب رکھا، ہمیں تابع بنا دیا، ہمیں متبوع بنایا، ان کو تابع بنا دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کرم ہے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی کو بھی اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، جو چلتی ہے سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو واقعی یہ کشتیاں جو ہیں، کشتی کو مسخر کرنے کا مطلب حقیقتاً کشتی تو ایک بے جان چیز ہے، اس میں مطلب کوئی عقل وغیرہ تو ہوتی نہیں، لیکن ہوا یہ باقاعدہ چلتی ہے، اگرچہ متحرک بالارادہ نہیں ہے، اپنے ارادے سے حرکت نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہی کرتی ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو پھر کشتی بھی چلتی ہے، وہ آگے ہوا اس کو بڑھاتی جاتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور کشتی کی تسخیر یا مسخر ہونے کے بارے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔